حدیث سناتا ہوں، بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی، بخاری میں نہیں تمام حدیث کی کتابوں میں، بخاری شریف، ترمذی شریف میں نے خود پڑھائی حدیث، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم، جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں منہ ڈالے، فاغسلوہ 7 مرات، اس کو 7 مرتبہ دھو۔ بعد میں جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ کتے کے منہ میں ناپاک بھی ہے اور جراثیم بھی ہے۔ جراثیم کو ختم کرنے کے لیے 7 مرتبہ اور 8ویں مرتبہ مٹی سے دھونے کا حکم دیا گیا۔ مٹی سے دھونے کا حکم ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، اور مٹی جو ہے وہ جراثیم کو ختم کرتی ہے، اس لیے مٹی سے دھونے کا حکم دیا گیا۔ میں نے ابھی بتایا تھا کہ ایک انگریز نے اسی پر اسلام قبول کیا کہ 1400 سال پہلے پرافٹ محمد کو کس نے بتایا تھا کتے کے منہ میں جراثیم ہے؟ اس نے پہلے کیا کیا؟ کتے کے جھوٹے کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم، اور بلی کے جھوٹے کو اللہ کے نبی نے پاک قرار دیا۔ تو وہ حیران ہو گیا، یہ بھی جانور اس کے، تو بعد میں اس میں ریسرچ کیا، بلی کو لایا، پانی پلایا، پھر جب دیکھا تو کوئی جراثیم نہیں۔ کتے کو لایا، پانی پلایا تو جراثیم دیکھے، پھر دھویا، پھر 7 مرتبہ جب دیکھا تو اس کے بعد پھر اس نے کہا وہ تو پرافٹ محمد کے پاس علم کہاں سے آتا تھا؟ اب جو بھائی کتوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، کتوں کے اپنی پلیٹوں میں بٹھا رہے ہیں، وہ خود فیصلہ کر رہے ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں، اپنے بسترے میں ان کو بٹھا رہے ہیں، اپنی گود میں ان کو بٹھا رہے ہیں، یہاں تک کہ جناب کس کر رہے ہیں اور اس کی زبان سے زبان ملا رہے ہیں اور اپنے بچوں کے گودوں میں دے رہے ہیں، تو اس کے بعد بھی بیماریاں نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگی؟ ایک سوال ہمارے بھائی نے کیا مکھی کے بارے میں، اس پہ بھی میں حدیث سناتا ہوں، بخاری بھی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا وقع الذباب فی طعام احدکم، جب مکھی تم میں سے کسی کے کھانے میں گر جائے، فمکلوہ، اس کو اور ڈبو دو، ثم انکلوہ، پھر اس کو پھینک دو، بس۔ اس کے بعد نبی نے یہ نہیں فرمایا وہ کھانا کھا لو، یہ نہیں فرمایا۔ کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کا دل نہیں چاہے گا، من نہیں کھائے گا، کیونکہ مٹی پانی اس میں چائے میں چلی گئی، مکھی چائے میں چلی گئی، دودھ میں چلی گئی، پانی میں جوس میں چلی گئی، اب دل نہیں کر رہا ہے، اس لیے نبی نے نہیں فرمایا اس کو ضرور پیو، کیونکہ حضور جانتے تھے بہت سارے لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوگا پینا، لیکن اتنا فرمایا اس کو ڈبو دو پھر پھینک دو، بس۔ اب دیکھیے آج کا ریسرچ یہ ہے کہ مکھی کے ایک پر کے نیچے جراثیم اور دوسرے پر کے نیچے اینٹی جراثیم، ایک پر کے نیچے وائرس اور دوسرے پر کے نیچے اینٹی وائرس، اور جب مکھی پانی میں گرتی ہے تو اس پر کو دبا کے رکھتی ہے، کیونکہ اینٹی وائرس اس کا ہتھیار ہے، اس ہتھیار کو بچا کے رکھنا چاہتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں نے ایک شخص کو دیکھا اس کے کرتے میں بٹن لگے ہوئے ہیں، میں نے ان سے پوچھا یہ کوئی خاص قسم کا بٹن ہے؟ کہنے لگا جی ایک بٹن 1000 روپے کا ہے، اور یہ جب میں کپڑے چینج کرتا ہوں تو یہاں سے نکال کر دوسرے کپڑوں میں لگاتا ہوں۔ ظاہر ہے اگر 1 روپے کا بٹن ہوگا اس کا کام بھی ہے کپڑے کو بند رکھنا، اور اگر 1000 روپے کا بٹن ہوگا تو اس کا کام بھی کرتے کو بند رکھنا ہے، لیکن انسان فخر محسوس کرتا ہے کہ میرے کرتے میں یا میرے کوٹ میں 1000 روپے کا بٹن لگا ہوا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے یہاں سری نگر شہر میں ایک رشتہ محض اس بنا پر کٹ گیا کہ بیٹے نے اپنے کوٹ کے لیے 30,000 کے بٹن تیار کرائے تھے، لیکن وہ اس کے پسند کے شیپ کے نہیں تھے۔ اس نے اپنے باپ سے لڑائی کی کہ جیسے بٹن میں نے بنانے کو کہا تھا ویسے نہیں ہے یہ، لہذا مجھے پسند نہیں ہے۔ والد نے کہا بھائی 30,000 کے بٹن تیار ہو گئے ہیں، اب شیپ کو کیا کرنا ہے؟ بیٹے نے کہا نہیں مجھے قبول نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ باپ اور بیٹے کا جھگڑا جو ہے یہ اتنا بڑھ گیا کہ لڑکے والوں کو پتا چل گیا۔ لڑکے والوں نے کہا جس بیٹے نے اپنے باپ سے بٹن پر جھگڑا کیا، کس بات پر جھگڑا کیا؟ جس شیپ کے میں نے بٹن پسند کیے تھے وہ شیپ کے بٹن یہ نہیں ہیں، وہ گولڈ کے تھے، اور گولڈ کے ساتھ اس میں بیچ میں کوئی خاص قسم کے نگینے لگوانے تھے، وہ نگینوں والا بٹن تیار نہیں ہوا، شیپ وہ نہیں بنی ہے، اس لیے لڑکے والوں نے بعد میں رشتہ دینے سے انکار کر دیا، اور کئی لاکھ روپے کا جو لین دین ہوا تھا وہ سب جھگڑوں کے شکار ہو گیا۔